فنعم أجر العاملين فنعم أجر العاملين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حضرت گرامی زندہ باد. حضرت گرامی حضور حافظ قبلہ نے ارشاد فرمایا کہ تیرے پاس منقبت ہے. من کا جی منقبت ہے، اگر مجھے مل جاتی ہے میں لکھی تو صحیح، لکھنا ہے تو 2 شعر پڑھوں گا، نہیں تو پھر حضور مرشد پاک کی نعت کا 1 شعر اور پھر تو آخر ایک دفعہ سبحان اللہ دروشی پڑھ لی. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. زینت القراء حضرت قاری محمد عمر سعیدی کی خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک سماعت فرمائی. اسٹیج پر آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ دربار عالیہ حضرت پیران پیر دستگیر رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین جگر گوشہ غوث الورا حضرت مخدوم المخادیم مخدومی قبلہ سید ابو الحسن جمال الدین گیلانی الحسنی والحسینی القادری جلوہ فروز ہیں. آپ کے ساتھ مناظر اعظم علامہ مفتی نصیر الدین الحسنی آپ شور کوٹ جلوگر ہیں. حضرت کے ساتھ حضرت پیر عزیز رسول سیفی صدیقی
علامہ خطیب اہل سنت قاری رکن الدین قادری ملک محمد رفیق بھٹا صاحب، شیخ محمد علیم طاہر اور جناب محترم ہمارے دیرینہ جماعتی ساتھی اور خانقاہ حامدیہ کے ترجمان جناب صوفی سجاد علی حامدی نقشبندی تشریف فرما ہے، اور ابھی تشریف لائے ہمارے بہت محسن ہمارے محترم دربار عالیہ حضرت پیر علی مردان اویسی رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین جناب پیرزادہ ڈاکٹر شاہوار مصطفیٰ اویسی، آپ جلوگر ہوئے۔ میں کوئی وقت ضائع کیے بغیر، کیونکہ قبلہ مفتی صاحب کا خطاب ہونا ہے، اور اس سے قبل اور اس کے بعد علامہ مولانا حفیظ اللہ مصطفی آف گوجرانوالہ وہ بھی تشریف لا رہے ہیں، ان کے نمائندگان مولانا حافظ عمیر سعیدی صاحب میں رفقا جلوگر ہو چکے ہیں۔ میں آپ علامہ خطیب ملت قاری فیض بھائی صاحب رضوی جلوہ افروز ہیں۔ میں بلا تاخیر خطیب شعلہ بیان علامہ قاری رکن الدین صاحب قادری کو خطاب کی دعوت دیتا ہوں۔ وقت مختصر ہے، آپ اس مختصر وقت میں خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات ذوق و شوق کا ثبوت دیجئے، اور جو نعرے بھی لگائے جائیں ان کا جواب بھی آپ کو دینا چاہیے۔ کل کی نشست میں حضرت شمشیر اعلیٰ حضرت علامہ محمد حامد سرفراز قادری رضوی آپ سمندری تشریف لائیں گے، اور آخری شب جگر گوشہ غزالی زمان امیر اہل سنت حضرت قبلہ سید مظہر سید شاہ صاحب کاظمی اور حضرت قبلہ صاحبزادہ شیخ الحدیث و تفسیر سید ارشد سید شاہ صاحب کاظمی اور حضرت مفتی سمر عباس اتاری پرسوں کی نشست میں تشریف لائیں گے۔ کل سابق وفاقی مذہبی امور وزیر جناب سید حامد سید کاظمی بھی جلوگر ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ آواز بلند پڑھ لیں، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ ابو بکر ہم چکابا، ابو بکر ہم چکابا، عمر در توافعو، عثمان آب زمزم، علی حج اکبر است۔ نہایتی قابل صد احترام صدر محفل مخدوم المخادیم مخدوم سید ابو الحسن جمال الدین گیلانی دامت برکاتہم العالیہ، سجادہ نشین دربار عالیہ حضرت پیران پیر حضرت پیر موسیٰ پاک شہید رحمت اللہ علیہ، اور آج کی اس نشست کی مرکزی خطاب آپ دیکھ رہے ہیں کہ عالم باعمل اپنے پر نور چہرے کے ساتھ یوم سیدنا صدیق اکبر کی اس نشست پر شان صدیق اکبر کے جو علمی موتی بکھیریں گے ہم سب اس سے فیضیاب ہوں گے۔ تشریف فرما ہے مہمانان ملک رفیق بھٹا صاحب، تشریف فرما ہے ڈاکٹر شاہوار مصطفیٰ اویسی صاحب، صوفی سجاد علی حامدی صاحب، خواجہ محمد الیاس صدیقی صاحب، اور بالخصوص آج کی اس 56ویں سالانہ یوم سیدنا صدیق اکبر جس کو 56 سال ہو گئے ہیں
اسی جگہ پر سیدنا صدیق اکبر کے ڈنکے بجاتے ہوئے بلند آواز سے سبحان اللہ کہتے ہیں. اس شان و شوکت کے ساتھ، اس تست و احتشام کے ساتھ، اس باوقار طریقے کے ساتھ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں یہ جو سالانہ 3 روزہ یوم سیدنا صدیق اکبر یہاں منایا جاتا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں خطیب اسلام، خطیب یورپ، مبلغ اسلام علامہ حافظ محمد فاروق خان صاحب شہیدی اور پروفیسر ڈاکٹر محمد صدیق خان قادری صاحب کو، جو اس شاندار طریقے سے سنیوں کے دلوں میں ابو بکر صدیق کے ڈنکے بجا رہے ہیں. اور یہ خوبصورت اشتہار ملتان کے جس چوک سے گزرے سامنے نگاہ پڑتی ہے یوم سیدنا صدیق اکبر، یوم سیدنا صدیق اکبر. الحمدللہ خانواد غوث الورا تشریف فرما ہے. جس طرح ہم سنی محرم کے اندر حسین کریمین کا نوجوانان جنت کے سنتان جن کو میرے آقا نے کندھوں پر بٹھایا، جس طرح ہم ان کا یوم مناتے ہیں، ایسے سنی صدیق اکبر کا یوم مناتے ہیں. میری جماعت اہل سنت کے عظیم خطیب مرد مجاہد قاری فیض بخش رضوی صاحب تشریف فرما ہے. حضرات محترم، ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے محرم میں ہم شہید کربلا کا یوم مناتے ہیں جن کو سرکار نے کندھوں پہ بٹھایا، اور جمادی الثانی میں ہم خلیفہ بلا فصل مکین گنبد خضرا یار غار رفیق مزار خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق کا یوم مناتے ہیں، جس صدیق اکبر نے آقا کو کندھوں پہ بٹھایا. حضرات محترم، میں کوئی تقریر کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوا. یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں حافظ محمد فاروق خان شہیدی صاحب، بڑی محبت والے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت کے ساتھ قائم و دائم فرمائے. یہ تو حضرات محترم میری اور آپ سب کی خوش نصیبی ہے، اس ہستی کا یوم ہے. حضرات محترم، جس ہستی کے گھر میں میرے آقا صبح و شام تشریف لے جاتے تھے، صبح و شام میرے آقا تشریف لے جاتے تھے، تو ہماری خوش نصیبی نہیں کہ حافظ محمد فاروق خان صاحب شہیدی اور ڈاکٹر محمد صدیق خان قادری صاحب نے اس عظیم یوم میں ہم گناہگاروں کو یاد کیا کہ ہم بھی چل کر صدیق اکبر کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے. ارے جس کے گھر میں وہ طہا کے چہرے والے، علم نشرہ کے سینے والے، یاسین طہا کے تاج والے، مزمل و مدثر کی چادر والے خود تشریف لے جائیں. جیسے ابھی سید علی صاحب فرما رہے تھے، سب سے پہلے اسلام لائے مردوں میں. حضرات محترم، بغیر کسی تردد کے اسلام لائے. حضرات محترم، کیا خوش نصیبی ہے صدیق اکبر کی کہ انہوں نے سارا مال 40,000 دینار آقا کے قدموں پہ نچھاور آقا کے قدموں پہ نچھاور کر دیے. فرمایا کہ یہ مال آپ کے لیے ہے. ایک غزوے میں اعلان ہوا، مال لے کر آئے. حضرت عمر بھی لے آئے. حضور قبلہ نصیر الدین حسنی صاحب میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علی ایک ہے، دوسرا نہیں بن سکتا. سبحان اللہ. کیونکہ شرف الدین پانی پتی نے فرمایا مولا مجھے علی بنا دے. میں کہا علی نہیں بن سکتا، علی ایک ہے، دوسرا نہیں ہو سکتا. علی کی بو تیرے اندر آ سکتی ہے، تو علی بن سکتا ہے. جس طرح علی ایک ہے، دوسرا نہیں ہو سکتا. صدیق بھی ایک ہے، دوسرا نہیں ہو سکتا. وہ صدیق اکبر جو 40,000 دینار آقا کے قدموں پہ نچھاور کر دے، ٹاٹ کا لباس پہن لے، جبریل علیہ السلام حاضر ہو جائے، آپ کے یار غار کو اللہ سلام دے رہا ہے، بولتا ہے اس حالت میں مجھ سے راضی ہو. صدیق اکبر کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے. حضرات محترم، صدیق اکبر کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے. میں اور اللہ سے ناراض، میں اللہ سے ناراض.
میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، ادھر سے آیت آ جاتی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ مجھ سے راضی، میں ان سے راضی۔ جن کو سرکار انگوٹھی نے یہاں لکھوا کے لے آؤ نہ قائد سے لا الہ الا اللہ، حضرت ابو بکر صدیق جائے فرمائے لکھ دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں، سرکار پہ ابو بکر صدیق یہ سیادتی کیسی؟ یا رسول اللہ میری ذات نے گوارا نہیں کیا کہ اللہ کے نام سے آپ کے نام کو جدا کروں، فرمائے وہ تو ٹھیک ہے، آگے ابو بکر صدیق ہے، فرمائے یہ میں نے نہیں لکھوایا، فوراً فرشتہ آ جائے، جبریل آ جائے، یا رسول اللہ ابو بکر ٹھیک کہتا ہے، انہوں نے آپ کے نام کو اللہ کے نام سے جدا کرنا گوارا نہیں کیا، اللہ نے محبوب تیرے نام کے ساتھ اس کے نام کو جدا کرنا گوارا۔ حضرات محترم خطیب شعلہ بیان علامہ قاری محمد رکن الدین صاحب قادری خطاب فرما رہے تھے۔ اب برادر گرامی علامہ محمد فاروق خان صاحب سعیدی کے دیے ہوئے پروگرام ترتیب اور ان کے حکم کے مطابق میں درخواست گزار ہوں مناظر اعظم حضرت علامہ مفتی نصیر الدین صاحب حسنی کی خدمت میں کہ آپ اپنے خطاب عالیہ سے ہمیں سرفراز فرمائیں۔ بالخصوص دور حاضر میں سوشل میڈیا پر باب فتح کے بارے میں اور سیدہ خاتون جنت کے معاذ اللہ دروازہ مبارک کی توہین کے بارے میں مختلف شکوک و شبہات عوام الناس میں پھیلائے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ آپ جیسی شخصیات ہی ان شکوک و شبہات کا ازالہ فرما سکتی ہے۔ آپ کا وجود ہم سب کے لیے باعث غنیمت ہے۔ آج کی اس تقریب میں دیگر مہمانان گرامی کا مکمل تعارف اور اسماء گرامی برادر گرامی نے لیے۔ ہمارے انتہائی مخلص دوست، ممتاز تاجر، سیاسی اور سماجی اور مذہبی رہنما اور ہمارے دست و بازو محترم خواجہ محمد الیاس صدیقی صاحب جو چیف ایڈیٹر ہیں روزنامہ رازدار کے، وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ ہماری ان تقریبات کے وہ سرپرست بھی ہیں اور خود بانی بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام بزرگوں مشائخ کی بے شک اولاد ہیں، خلیفہ اول سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی، اللہ تعالیٰ تمام مشائخ بزرگوں اور علماء کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام حضرات محبت سے ہدیہ درود و سلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ پھر بھی ہدیہ درود صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ انتہائی عزت اور احترام کے لائق شہزادہ غوث الورا قبلہ حضور پیر ابو الحسن جمال الدین بغدادی دامت برکاتہ العالیہ، دیگر انتہائی محترم و معزز مشائخ اور علماء اہل سنت، میرے لیے بہت بڑی یہ خوش نصیبی ہے اور آپ کے لیے بھی کہ ہم اس موقع پر حاضر ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے انتہائی محترمون
عزت مآب جناب ڈاکٹر صدیق خان صاحب اور خطیب ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا فاروق خان صاحب سیدی زیدہ مجدہما کا یہ احسان ہے اہل سنت پر کہ اس کے گزرے دور میں فتنوں کے دور میں بھی انہوں نے حق کی شمع کو روشن کیا ہوا۔ میں تو ملک اور بیرون ملک ان کی اس کاوش کا ہمیشہ تذکرہ کرتا ہوں اور دل سے دعا بھی کرتا ہوں کہ آج کے دور میں اہل سنت میں ایسے افراد کا ہونا ایک نعمت سے کم نہیں ہے۔ اس دور میں کہ جب چھوٹے چھوٹے پیروں کے بھی عرس منائے جا رہے ہیں اور جو کائنات کا سب سے بڑا پیر ہو اس کا عرس نہ منایا جائے تو پھر کہاں کی سنیت اور کہاں ہم اپنے دعوے میں کس حد تک سچے ہو سکتے ہیں، پھر تو ہم پر یہ سوالیہ نشان بن جائے گا۔ میں نے مختصر وقت میں 2 فتنوں کا رد کرنا ہے۔ ایک فتنہ جو ہم میں ہے، افضلیت صدیق اکبر پر جو حملے ہمارے اندر سے ہو رہے ہیں، ان کے بارے بھی میں نے حق کا چہرہ دکھانا ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے جو صدیق کے عدل پر بکواسات بکے جا رہے ہیں ان کے منہ پر تمانچہ مارنے کے لیے بھی میں نہج البلاغہ کی شرح ساتھ لایا ہوں۔ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں میرے ٹوٹے پھوٹے کلمات۔ میں اپنی بات کی ابتدا قرآن آیت سے کرنا چاہتا ہوں جو سورۃ الحدید کی آیت مبارکہ ہے۔ اس کا شان نزول جو تفسیر مظہری، تفسیر قرطبی الجامع لاحکام القرآن، تفسیر روح البیان اور تفسیر کبیر میں جو بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول نے اسلام کے لیے چندہ طلب فرمایا۔ یہ چندہ میں نے معروف لغت کے لحاظ سے کہا ہے، وگرنہ تو یہ حکم رسول ہے۔ ہر شخص نے اپنی اوقات کے مطابق دیا۔ ایک شخص ایسا بھی ہے جس نے جیب میں نظر ڈالی تو جیب خالی ہے، جب گھر کو دیکھا تو گھر خالی ہے۔ بھلا یہ کہاں پیچھے رہ جانے والا تھا، کہتا ہے چلو پیسے نہ سہی، نقدی نہ سہی، درہم و دنانیر نہ سہی، گھر کے برتن تو یار کی خدمت میں پیش کیے جا سکتے ہیں۔ نہیں، سبحان اللہ موجی سننا چاہتا اکٹھے کرتے ہیں گھر کے برتن جو استعمال کے لیے تھے، ان کو ایک گٹھری میں ڈالتے ہیں۔ پھر کائنات نے دیکھا، عبدالعزیز محدث دہلوی تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں کہ یہ وہ واحد انسان ہے جو دیواروں پہ جھاڑو دے رہے ہیں۔ جب کسی نے پوچھا صدیق جھاڑو دیواروں پہ تو کوئی نہیں دیتا، فرمایا اس لیے جھاڑو دے رہا ہوں مت کوئی سوئی پیچھے رہ جائے، آج جو ہے آج یار کے قدموں میں قربان کر دیا۔ سبحان اللہ، مزید نو کی سمجھ۔ اور یہ بھی لکھا مفسرین نے کہ جھاڑو پھیرنے کے بعد پھر ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جھاڑو کی جو تیلیاں ہیں وہ موٹی ہوتی ہیں، کوئی ایسی باریک چیز پیچھے نہ رہے جو جھاڑو سے بچ جائے، ہاتھ پھیرتے ہیں۔ آج اگر کوئی کیل کانٹا بھی ہو تو وہ صدیق کے گھر میں نہ رہے، وہ رسول کی بارگاہ میں قربان ہو۔ سارا اساس البیت ایک گٹھری میں جمع ہوتا ہے۔ بڑی خوبصورت باتیں فرما رہے تھے قاری صاحب، میرا دل خوش ہو رہا تھا۔ اللہ ہمارے ایسے احباب کو اور زیادہ ذوق سلامت رکھے ان کا۔ تو
40,000 درہم یا دینار کا مالک، جو اس وقت 40 کروڑ سے بھی زیادہ بنتا ہے، آج دنیا نے دیکھا کہ اس کا ٹوٹل اثاثہ ایک گٹھڑی ہے، یہ لے کر جب چلے تو خیال آیا صدیق یہ جو کپڑے پہن کر جا رہا ہے یہ بھی یار کے قدموں میں قربان ہونے جائے۔ مثال کی اتنی بڑی مثال۔ واپس آئے گھر میں، اور گھر میں ایک ٹاٹ پڑا تھا، دری پڑی تھی۔ آج تو یہ دری اور ٹاٹ یہ پلاسٹک یا کپاس کے اور بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، اس وقت کھجور کے پتوں سے دری اور ٹاٹ بنایا جاتا تھا۔ دنیا نے دیکھا کہ صدیق اکبر نے وہ کپڑے اتارے، وہ بھی اس سامان میں رکھے جو یار کے قدموں میں قربان کرنا تھا، اور ٹاٹ کا لباس پہن کر حضور کی طرف جانا شروع۔ خیال آیا کہ یہ ٹاٹ ہے، دری ہے، موٹی ہے، اسے کانٹوں کی ضرورت ہے۔ عقل نے کہا صدیق اتنا سرمایہ تو بچا لے کہ بٹن خرید لے۔ عشق کہتا ہے جب کی کر کے کانٹوں سے یہ کام لیا جا سکتا ہے پھر سرمایہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کی کر کے کانٹے لگا لگا کر دری کا ٹاٹ کا یہ لباس پہن کر جب حضور کی بارگاہ میں اس فقر کی حالت میں پہنچے نا صدیق اکبر، تو پھر میرے رسول نے پوچھا ما ابقیت لأہلک، کیا چھوڑا ہے گھر والوں کے لیے؟ ابقیت لہم اللہ ورسولہ، ان کے لیے بہت کچھ چھوڑایا، واللہ کو بھی اور رسول کو بھی۔ اچھا میں جو بات کرنے والا ہوں وہ بڑی اہم ہے۔ ابھی میرے رسول کی نگاہیں اپنے اس فقیر کا چہرہ دیکھ رہی تھی، اور یہ بھی یاد رہے علماء تشریف فرما ہے مشکات شریف میں جو باب ہے فضائل صدیق اکبر کے لیے، اس کو آپ کبھی پڑھیں تو پھر آپ کو یہ بات ذہن نشین ہو جائے گی کہ جب اللہ کے رسول کسی محفل میں تشریف لاتے تھے تو ہر کسی کی نگاہیں نیچی ہوتی تھیں، صرف 2 افراد تھے جن کی نگاہیں رسول کے چہرے کی طرف اٹھتی تھیں، ایک جناب صدیق اکبر، ایک جناب فاروق اعظم۔ مشکات کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ کانا یتبسمان الیہ ویتبسم الیہما، جب ان کی نظریں رسول کا چہرہ دیکھتی تو صدیق و فاروق بھی مسکراتے اور انہیں دیکھ کر رسول بھی مسکراتے تھے۔ میں نے ایک جگہ بہت سارے ان لوگوں کی موجودگی میں یہ پیغام دیا، ان تک حق کی یہ بات پہنچائی کہ یارو جس صدیق کو دیکھ کر رسول مسکراتے ہیں، چلو تم ان کا ذکر سن کر کی خوش ہو جایا کرو، سنت رسول تو ادا ہو جائے۔ ابھی رسول بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہے، محدث دہلوی شاہ عبدالعزیز تفسیر فتح العزیز میں لکھتے ہیں ایک اور فقیر بھی اسی لباس میں رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، ٹاٹ کا لباس اور کانٹوں کے بٹن۔ رسول نے جب اس فقیر کو دیکھا تو وہ تو جبریل امین تھا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا جبریل یہ کب سے غریب ہو گیا ہے، کب سے فقیر ہو گیا ہے، یہ لباس پہننے کی ضرورت کیا ہے؟ امام راضی بھی لکھتے ہیں اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی بھی لکھتے ہیں، جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ آج یہ میرا لباس نہیں، 7 آسمان کے فرشتوں نے یہ لباس پہن رکھا۔ اور پھر جو بات امام راضی نے لکھی ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے نہیں لکھی، امام راضی نے لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ آج اللہ نے تمام فرشتوں کو کہا اگر چاہتے ہو کہ میں رب ہمیشہ تم پر راضی رہوں تو پھر وہ لباس پہنو جو یار غار نے لباس پہنا، کپڑے وہ پہنو جو یار غار نے پہن رکھے۔ وہ صدیق
کہ جس کے لباس کی مشابہت 7 آسمانوں میں کی جائے اس کو دنیا صدیق اکبر کہتی ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں، اللہ نے آیت نازل فرمائی سورۃ الحدید کی، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا۔ تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ اعظم سے مراد جناب صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اللہ فرماتا ہے کون برابری کر سکتا ہے میرے صدیق، کون مرتبے میں بلند ہو سکتا ہے صدیق سے؟ یہ تو اعظم ہے، جس کو اللہ اعظم کہے اس سے بڑھ کر اور کون افضل ہو سکتا ہے؟ ایک آیت دوسری آیت مبارکہ بھی سورہ نور کی آیت مبارکہ، ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگائی گئی تو تہمت لگانے والوں میں ایک نام ایک مسلمان کا بھی ہے جس کو مستح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بدری صحابی تھا، صدیق اکبر کا خالہ زاد بھائی بھی تھا اور صدیق کے زیر کفالت بھی تھا، لیکن یہ الزام لگانے میں یہ کسی سازش کا شکار ہو گیا۔ صدیق اکبر نے قسم کھائی کہ یہ حرم رسول پہ الزام لگانے میں شامل ہے، میں اس کو جو ماہانہ یا روزانہ کے اخراجات دیتا ہوں وہ نہیں دوں گا، قسم اٹھائی۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ، فرمایا کہ تم میں بہت بڑی فضیلت والے اور وسعت والے ہیں، انہیں ایسی قسمیں نہیں کھانے چاہیے، وہ رشتہ داروں کو ضرور دیا کر۔ یہاں پر جو امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ تک امام رازی کا وہ فتویٰ پہنچا دوں۔ امام رازی فرماتے ہیں اس آیت سے صدیق اکبر کا تمام کائنات سے افضل ہونا نص قطعی کے ذریعے ثابت ہو چکا ہے، نص قطعی سے ثابت ہو چکا ہے۔ اور پھر امام رازی نے 14 وجوہات بیان فرمائی اسی مقام پر کہ صدیق کس طرح ساری کائنات سے افضل بھی ہیں، اعلیٰ بھی ہیں، بلند بھی ہیں اور بالا۔ 2 آیتیں ہو گئیں، 2 آیتیں اور سنیں اور پھر میں احادیث کی طرف آتا ہوں۔ اللہ کریم نے حضرت صدیق اکبر کا دفاع کرتے ہوئے ایک آیت نازل فرمائی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ تمام مفسرین اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ جب جناب بلال کو حضرت صدیق اکبر نے آزاد کیا تو لوگوں نے کہا شاید بلال کا کوئی احسان ہوگا جس کا بدلہ چکانے کے لیے صدیق نے اتنی بھاری قیمت دے کر اس کو آزاد کیا۔ اللہ نے دفاع کیا۔ اب یہاں سے امت کو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جب صدیق کی ذات پر کوئی اعتراض کرتا ہے تو دفاع خود خدا کیا کرتا ہے۔ اللہ نے دفاع کی، جس ذات کا دفاع خدا کرے۔ یہاں اللہ نے صدیق اکبر کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ لفظ ہے اتقا، سب سے بڑا متقی، سب سے بڑا متقی، سب سے بڑا تقوی والا۔ اب آئیے صدیق اکبر کو سب سے بڑا تقوی والا کا لقب قرآن دیتا ہے اور پھر قرآن ہی فضیلت اور افضلیت کا فیصلہ کرتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا، معزز و محترم وہ ہوگا جو سب سے زیادہ تقوی والا ہوگا۔ تو پتہ چلا ان آیات کے لحاظ سے بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضلیت تامہ، افضلیت کلی اور افضلیت مکمل رکھتے ہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مبلغ اسلام حضرت علامہ محمد حفیظ اللہ مصطفی ادارۃ المصطفیٰ پاکستان۔ اچھا آئیے میں
دو احادیث مبارکہ افضلیت کے بارے عرض کرنا چاہوں گا، جو کہ یہ فتنہ آج اہل سنت میں سر اٹھا رہا ہے کہ کون افضل ہے۔ یار تمہیں یہ کس نے حق دیا ہے کہ تم یہ فیصلے کرو؟ تم کون ہوتے ہیں؟ کوئی لندن میں بیٹھ کر، کوئی انگلینڈ میں بیٹھ کر، اور کوئی کسی مسند یا خانقاہ پہ بیٹھ کر فیصلے کر رہا ہے؟ صدیق اکبر کی افضلیت کا فیصلہ خدا نے بھی کیا ہے، رسول خدا نے بھی کیا ہے۔ ریاض النظرہ مستند کتاب ہے حدیث کی، اور عشرہ مبشرہ صحابہ رسول کی سیرت کی کتاب ہے، اس میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت جابر کی روایت ہے، حضرت جابر فرماتے ہیں ایک دن ہم رسول اللہ کے در دولت پہ اکٹھے ہو کر باتیں کر رہے تھے، اللہ کے رسول باہر تشریف لائے، فرمایا کیا کر رہے ہو؟ تو عرض کی نتذاکر الفضائل، کہ ہم فضائل کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے روکا نہیں فضائل بیان کرنے سے، بلکہ فرمایا خبردار فلا تقدموا علی ابی بکر احدا فإنه افضلکم فی الدنیا والآخرہ۔ فرمایا بے شک فضائل کی بات کرو، ہر ایک کی فضیلت بیان کرو، لیکن میرے ابو بکر پر کسی کو فضیلت نہ دینا، وہ دنیا میں بھی سب سے اعلیٰ ہے، وہ آخرت میں بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ اور امام بخاری نے صحیح بخاری میں ایک باب مقرر فرمایا، باب فضل ابی بکر صدیق بعد النبی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی ذات ابو بکر صدیق کی۔ اور پھر بخاری میں اور جامع ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت اور حدیث موجود ہے۔ اس کو حدیث تقریری آپ سمجھ لیں، یہ حدیث تقریری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم حضور نبی کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں برملا یہ کہا کرتے تھے کہ افضل الخلق بعد النبی ابو بکر، کہ رسول اللہ کے بعد سب سے زیادہ افضل ذات ابو بکر کی ہے۔ فبالغ ذالک رسول اللہ فلا ینکرہ، فرمایا ہمارا یہ عقیدہ جب رسول اللہ تک پہنچا تو رسول نے انکار نہیں فرمایا۔ حدیث قولی سے بھی صدیق اکبر کی افضلیت ثابت ہے، حدیث تقریری سے بھی صدیق اکبر کی فضیلت ثابت ہے۔ اور پھر اگر اصحاب رسول کا عمل دیکھو، خصوصاً جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بہت ہی عظیم عمل ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کیا تھا؟ یا تمہید میں، جو کہ عقائد کی کتاب ہے اور لکھنے والے حضرت ابو شکور سالمی ہیں، جو حضرت داتا گنج بخش حجویری کے ہم اثر بزرگ تھے، عقائد میں ان کی کتاب ہے تمہید، اس میں وہ یہ حدیث لائے اور روایت لائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن بازار میں آئے، آپ نے دیکھا کہ دو طبقات ہیں، وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ دو طبقات میں ایک طرف ایک آدمی گفتگو کر رہا ہے، یا دوسری طرف دوسرا آدمی گفتگو کر رہا ہے۔ گفتگو کا عنوان کیا تھا؟ عنوان یہ تھا کہ کون افضل ہے، صدیق افضل ہیں یا فاروق افضل ہیں؟ تو جب آپ کے کانوں میں آواز پڑی کہ ایک شخص حضرت عمر کو حضرت صدیق اکبر پر فضیلت دے رہا تھا، حضرت عمر آئے، اس کا گریبان پکڑا اور اس کو دروں سے مارنا شروع کر دیا۔ فرمایا جسے رسول نے سب سے افضل و اعلیٰ بنایا ہے، تو کون ہوتا ہے گھٹانے والا؟ اس کو درے لگائے گئے، اس کو سزا دی گئی۔ پتہ چلا کہ صدیق اکبر کی افضلیت کا انکار کرنا یہ تعزیری جرم ہے، یہ تعزیری جرم ہے، وگرنہ جرم کے بغیر تو درہ نہیں لگتا نا، جرم کے بغیر تو سزا نہیں ملتی نا، یہ تعزیری جرم ہے۔ آپ آج تفضیلی
کہہ کر فخر محسوس کرتے ہو، تم تفضیلی نہیں، تم تہذیبی ہو، تم پر تہذیب لگنی چاہیے۔ فاروق اعظم نے ترے لگائے، اور جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کا جو قول مبارک ہے وہ اہل سنت کی کتاب تفسیر الکبیر میں ہے، اور اہل تشیع کی کتاب رجال کشی کے صفحہ 659 پر ہے، ان کے اسماء الرجال کی کتاب، اس کا نام رجال کشی ہے، وہاں بھی حضرت علی کا یہ فرمان مبارک موجود ہے۔ اور سنیوں کی کتاب تفسیر کبیر میں امام رازی نے بھی سورہ حدید کی تفسیر میں یہ قول نقل فرمایا کہ سیدنا علی المرتضیٰ نے ارشاد فرمایا لئن اطیعت برجل یفضلنی علی ابی بکر وعمر لاجلدنہ حد المفتری، فرمایا اگر کوئی آدمی ایسا میرے پاس لایا گیا کہ جو مجھے ابو بکر عمر پر فضیلت دیتا ہوگا، فرمایا میں اس کو پکڑ کر 80 کوڑے لگاؤں گا، یہ بھی تعزیر جرم کا مرتکب ہے، 80 کوڑے لگاؤں گا، حد مفتری لگاؤں گا۔ حضرت عمر نے عملی طور پر حد لگائی، اور حضرت علی نے حد لگانے کا ارشاد فرمایا۔ اب پتہ چلا، میں تو یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ اگر شیعہ یہ کام کرے تو اس کو حضرت علی کے فرمان کے مطابق 80 کوڑے لگنے چاہیے، اگر سنی کرے تو پھر اس کو 140 لگنے چاہیے۔ یہ ڈبل جرم کر رہا ہے، زیادہ جرم کر کے بیٹھے۔ اب آگے سنی 160 لگنے چاہیے، ڈاکٹر صاحب نے تصحیح کر دی 160، میں نے تو 20 کی رعایت کی تھی، ڈاکٹر صاحب پورا لگانا چاہتے ہیں، ماشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ بات قابل غور ہے، آج ہمارے اندر کیوں اس طرح لوگ دلیر ہو گئے، جری ہو گئے، سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت کے کیوں لوگ منکر ہو گئے، نصوص قطعیہ جن کے بارے گواہی دیتی ہیں۔ اور آئیے خود جناب علی المرتضیٰ شیر خدا سے پوچھ لیتے ہیں۔ اسد الغابہ میرے پاس موجود ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے منبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ کے بیٹے جناب محمد بن حنفیہ نے رضی اللہ عنہما نے سوال کیا، من افضل هذه الامت بعد نبینا؟ ابا جان یہ ارشاد فرمائیں کہ ہمارے نبی کے بعد امت میں سب سے افضل شان والا کون ہے؟ اب پوچھنے والا بیٹا ہے اور جواب دینے والا جناب علی المرتضیٰ، تو آپ نے فرمایا افضل بعد النبی ابو بکر ثم عمر ثم عثمان۔ یہ خود فرمان علی المرتضیٰ ہے۔ خود جناب علی المرتضیٰ نشاندہی فرما رہے ہیں کہ افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق جو ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق۔ اور میرے پاس اتفاق سے حضور غوث العظم جیلانی کی اولاد مبارک موجود ہیں، میرے دل میں ان کا بہت زیادہ احترام ہے، ان کے والد گرامی سے بھی نیاز مندی کا تعلق تھا، ان سے بھی ہے، میرے شور کوٹ میں آدھا شور کوٹ ان کا مرید ہے، لوگ غلام ہیں آستانہ غوث العظم کی۔ اور میں بالخصوص حضرت الحاج مختوم سید محمد وجاد حسین شاہ صاحب کی لانی، دربار عالیہ حضور سیدنا موسیٰ پاک شہید، جگر گوشہ حضور سیدنا غوث العظم، اور اس موقع پر میں غوث العظم جیلانی کا فرمان اور ان کا فیصلہ بھی سنانا چاہتا ہوں۔ 11ویں کھالے والے لوگ، ان کے نام کا ڈنکا بجانے والے لوگ، کوئی ولی تو نہیں بنتا نا جب تک غوث کا قدم نہ ہو، تو جب غوث کا قدم نہ ہو ولی کوئی نہیں بنتا، تو جو غوث کی بات نہ مانے، ان کا فیصلہ نہ مانے، وہ کیسی ولی بن سکتا ہے؟ غوث العظم جیلانی
कुतुब रब्बानी महबूब समदानी किंदील लामकानी हुजूर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मैं जुमला मुतरज़ा के तौर पर और सिर्फ उनकी औलाद से दुआ लेने के लिए अपना एक वाक़या भी अर्ज़ करना चाहूँ कि पिछले साल मैं हुजूर गौसुल वरा की बारगाह में हाज़िर हुआ तो करबला से आते हुए रास्ते में कोई होटल नहीं था, बड़ी भूख लगी थी, यही वक्त था, बड़ी भूख लगी और हुजूर गौसुल आज़म के इलाके में कोई होटल भी नहीं है खाने पीने के, तो बड़ी परेशानी थी। तो दिल में ख्याल आया हम तो पाकिस्तान में भी गौस का लंगर खाते हैं और यहाँ वो कहते हैं कि 1 बजे से 3 बजे तक लंगर मिलता है। अल्लाह की कसम उठाकर कह रहा हूँ, जब हाज़िरी दी इतने सफ़ेद रीश बुजुर्ग थे, उन्होंने मुझे बुलाया और छोटा सा टुकड़ा दिया और इशारे से कहते हैं खा ले। पता नहीं वो अरबी थे या फ़ारसी थे या उर्दू थे, मैंने उनसे नहीं पूछा, अदब के तकाजे के ख़िलाफ़ था। हाथ की हथेली के बराबर उन्होंने मुझे टुकड़ा दिया। जब मैं खाने के लिए पीछे बैठा तो एक छोटा सा बच्चा आया, उसने कहा मुझे भी दे दे। आधा मैंने उसको दे दिया। अब आधा जिसके 3-4 लुक़मे बनते थे मैंने खाया तो 2 दिन ना भूख की हाजत रही ना प्यास की हाजत रही। ये होता है गौसुल आज़म का लंगर। उठाइए गौसुल आज़म जीलानी की गुनियतुत तालिबीन, उनकी औलाद मौजूद है। गुनियतुत तालिबीन में हुजूर गौसुल आज़म जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने असहाब रसूल की इज्जत का जो पहरा दिया है, अल्लाह की कसम वो एक मिसाली बात है। असहाब रसूल की इज्जत का जो परचम मेरे गौस ने बुलंद किया। फिर आपने जो मेयार कायम फरमाया असहाब रसूल सारे इज्जत वाले हैं, लेकिन उन सबसे ज़्यादा अफजलियत असहाब हुदैबिया को हासिल है। फिर असहाब हुदैबिया में से ज़्यादा शान वाले असहाब बदर हैं जो 313 हैं। फिर असहाब बदर में से दार अहलिल खेजरान यानी वो 40 पहले मुसलमान, उनको अफजलियत हासिल है। और फिर उन 4 में से अशरा मुबशरा को जो मुबशरीन बिल जन्ना हैं उनको फजीलत हासिल है। और फिर इन 10 में से 4 खुलफाए राशिदीन को फजीलत हासिल है। और 4 खुलफाए राशिदीन में से अबू बकर सिद्दीक को सबसे ज्यादा फजीलत हासिल है। अब तो गौस का फैसला आ गया। क्या हम गौसुल आज़म जिलानी के मुकाबले में इन छोटे छोटे पीरों को मान लेंगे? इनको हम क्यों माने भला? जब मेरे गौस ने फैसला कर दिया, जब गौसुल आज़म जिलानी ने फैसला फरमा दिया। गुनियतुत तालिबीन उर्दू में भी है, मेरे पास तो अरबी में है, आप उसको देख लीजिए उर्दू में। ये वाज़े बयान मेरे गौसुल आज़म जिलानी ने फरमा दिया और उम्मत के अकायद की हुजूर गौसुल आज़म जिलानी ने इस्लाह फरमाई। और हुजूर गौसुल आज़म जिलानी से तकरीबन 100-150 साल पहले बुजुर्ग गुजरे हज़रत अबू शकूर सालमी जो हुजूर दाता गंज बख्शी हम असर हैं, उन्होंने अकायद की किताब लिखी जिसको अत-तमहीद कहते हैं फी बयानी तौहीद। उसमें हज़रत अबू शकूर सालमी ने अहले सुन्नत के अकायद लिखे और फिर कहा काला अहले सुन्नत वल जमात अफजलुल खल्क़ि बादल अंबियाए वर रसूल वल मलाइकते अबू बकर सिद्दीक़। फरमाया पूरी अहले सुन्नत व जमात का इस बात पर इजमा है कि रसूल अल्लाह के बाद, तमाम रसूलों के बाद, तमाम नबियों के बाद और तमाम मलाइका के बाद सबसे ज्यादा जिसका मकाम व मर्तबा है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़ात है। जो इतना अजीम हो, जो सारी कायनात का इमाम हो, जो रसूल अल्लाह का जानशीन हो, ना वो गासिब हो सकता है ना वो जालिम हो सकता है।
یہاں میں ایک شیعہ تفسیر کا حوالہ بھی عرض کرنا چاہوں گا. چھوٹی سی تفسیر ہے ایک جلد میں، اس کو تفسیر کمی کہتے ہیں. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، یہ آیت مبارکہ ہے. فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَعْرَضَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَ بِهِ قَالَ مَن نَبَّأَكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ. سورہ تحریم کی آیت مبارکہ. اس آیت کا شان نزول تو یہ ہے کہ حضرت حفصہ کو میرے رسول نے کوئی راز کی بات کی. یہ شیعہ مفسر تفسیر کمی والا لکھتا ہے کہ حضرت حفصہ کو اللہ کے رسول نے جو راز کی بات بتائی وہ یہ ہے کہ یلیل خلافت من بعدی ابو بکر ثم ابو کے. راز کی بات جو رسول اللہ نے بتائی وہ یہ ہے کہ میرے بعد جو خلیفہ بلا فصل اور متصل ہوں گے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہوں گے، اور پھر تیرے باپ جناب فاروق اعظم ہوں گے. جس کو خود رسول مصلی امامت پہ کھڑا کریں، شیعہ سنی دونوں متفق ہیں کہ اللہ کے رسول نے ان کو مصلی امامت پہ کھڑا کیا، اور شیعہ روایت کے مطابق اللہ کے رسول نے انہیں خلافت کے لیے نامزد فرمایا. اب میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. بہت سارے لوگ اس بارے دفاع کر چکے، میں تو کم علم سا بندہ ہوں، لیکن میں اپنی تحقیق کے مطابق سوالات کرنا چاہتا ہوں، خصوصاً میڈیا کی اس بے حیا عورت تک میں یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں جو کہتی ہے کہ نبی کی بیٹی کو حق نہیں ملا. میں یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، کیا رسول کو علم نہیں تھا؟ گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، 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 مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر، نعرہ تحقیق. اور یہاں جو ہمیں گمراہ کیا جاتا ہے یا ہمیں خاموش کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ بخاری شریف کا حوالہ دے کر ہمارا بخاری میں آ گیا، یہ بخاری میں آ گیا، بس ہم تو یہ اور کوئی بات ہی نہیں کرتے، بخاری میں آ گیا. ہمارے لوگ خاموش ہو گئے. اور پھر میں یہاں افسوس کے ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جب ہم علم اور تعلم کی دنیا سے دور ہو گئے اور اپنے سٹیج ہم نے نعت خوانوں اور نقیبوں کے حوالے کر دیے تو پھر یہی حال ہونا تھا. جب اہل سنت کے سٹیج ترسیں گے علم کو اور علمی پیاس نہ بجھ سکے گی تو پھر غیروں میں تو اس طرح غالب ہونا ہی ہوتا ہے. آئیے میں آپ کو حقیقت حال عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے جو اصول شیعہ اور سنی کا متفقہ ہے کہ روایت کو سب سے پہلے قرآن پر پیش کرو، پھر حدیث پر پیش کرو. اگر اس کے مطابق ہو تو پھر مانو، چونکہ حدیث تو یہ ہے نہیں، تاریخ کی بات ہے. سب سے پہلے ہم اس کو معیار قرآن پر پیش کرتے ہیں. میں دعوت فکر دیتا ہوں، تنقید نہیں کر رہا، فتنہ نہیں پھیلا رہا، فرقہ واریت نہیں پھیلانا چاہتا. صرف اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں شاید کہ اتر جائے کسی دل میں حق کی بات، کسی تک یہ آواز پہنچے، کوئی ہور کی طرح قافلے میں واپس آ جائے. مقصد یہ ہے. آئیے میں علماء کی بارگاہ میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، آئیے کہ ہم اس بات کو قرآن پر پیش کرتے ہیں. چند آیات کریمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت سیدہ کائنات، مختومہ کائنات، مالکہ جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو شیعہ بھی سنی بھی کہتے ہیں بطول. کیا کہتے ہیں؟ بطول کہتے ہیں. اب میں بڑے ہی پیار کے انداز میں، محبت کے انداز میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بطول کس معنی کے لحاظ سے کہتے ہیں؟
بطول کا ایک معنی ہوتا ہے کماری عورت، وہ صرف حضرت مریم ہے۔ دوسرا بطول کا معنی ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یعنی دنیا سے توجہ موڑ کر اللہ کی طرف توجہ کا نام بطول اور تبتل ہوتا ہے۔ تو پھر میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر دنیا مانگنے کا سوال تھا تو پھر بطول نہیں ہے، بطول ہے تو پھر مانگنے کا سوال پیدا نہیں۔ میرے خیال میں آپ کو سمجھا نہیں سکا یہ بات۔ تبتل ہوتا ہے کہ دنیا سے بالکل قطع تعلق ہی ہو، خیال ہی نہ ہو۔ کیا رسول خدا کی بیٹی کو ایک مانگتی کے روپ میں پیش کرنا یہ شایع نشان ہے؟ یہی تم نے مانا ہے سیدہ کائنات کو، مخدومہ جنت کو، انہیں منگتی کے روپ۔ میں نے خود سنا ایران میں ایک صاحب فارسی میں لوگوں کو رلا رہے، دیکھو جی نبی کی بیٹی کھڑی رہی 4 گھنٹے تک، کسی نے بات ہی نہیں سنی، دربار بھرا ہوا تھا۔ میں نے اس کو صرف اتنا کہا، چلو ہماری نہیں اپنی کتابیں پڑھ لو، تم تو دربار کی بات کرتے ہو، دربار تو وہاں تھا ہی نہیں، وہاں تو مسجد نبوی تھی۔ کون سے دربار، کس دربار کی بات کرتے ہو؟ رنگینی کے لیے لوگوں کو گمراہ کرتے ہو، خدا کا خوف کرو۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ بطول ہیں تو پھر مانگنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، اگر مانگنا ہے تو پھر بطول کے معنی پر سوال یا نشان قائم ہو۔ یہ سوال آپ کو سمجھ آیا؟ اب دوسرا سوال، اللہ تعالیٰ نے اسلامی عورتوں پر پردہ فرض کیا ہے، عورتوں پر پردہ فرض کیا ہے۔ سورہ نور پڑھ کر دیکھیں، دیگر آیات پڑھ کر دیکھیں۔ اگر ان کے بقول سیدہ کو وہاں جانا ثابت کیا جائے ان کا، تو کیا ان پر پردہ فرض نہیں تھا؟ پردے کی خلاف ورزی کی؟ دے مجھے کوئی جواب اس بات کا۔ ایک طرف تو یہ بیان کرتے ہو کہ ایک بال ننگا ہوا تو سورج طلوع نہ ہوا، اور دوسری طرف اتنی بے پردگی کا بیان کے بھرے بازار میں اب تشریف لے گئے۔ خدا کے لیے کچھ تو اللہ کا خوف کرو۔ یہ تمہاری عورتیں ایسی ہو سکتی ہیں، رسول خدا کی بیٹیاں ایسی نہیں ہو سکتی۔ 2 سوال ہو گئے، اب ایک اور سوال سماعت فرمائیں۔ میں مانتا ہوں یہاں ہم سب غلام ہیں، بس کوئی مرزا یا کوئی بھی ہے، سب ہم غلام ہیں رسول اللہ کے اور اصحاب رسول کے، مہمان ہیں ہم صدیق اکبر کے۔ اچھا چلو ایک اور سوال جو میں علماء شاید اس کو زیادہ سمجھیں، اگر مان لیتے ہیں کہ جناب سیدہ گئی ہیں تو کیا ان کو حاکم عادل سمجھ کر گئی ہیں یا ظالم حاکم سمجھ کر گئی ہیں؟ جی قاری فیض بخش صاحب سمجھ گئے ہیں، ماشاءاللہ زیرک آدمی ہے، اہل علم ہے۔ چلو گئی ہے مان لیتا ہوں، تو کیا حاکم عادل سمجھ کر گئی ہیں یا ظالم حکمران سمجھ کر گئی ہیں؟ اگر ظالم حکمران سمجھ کر گئی تو پھر قرآن کا فتویٰ ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کہ جو ظالم کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے آگ اس کے انتظار میں ہے۔ تو پھر عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے امت کو گمراہ نہ کرو۔ اگر ظالم سمجھ کر گئی تو پھر قرآن کی روح سے مجرمہ ٹھہریں گی، اگر حکمران عادل سمجھ کر گئیں تو سیدہ صدیق کو عادل سمجھتی ہیں، تم کیوں غاصب سمجھتے ہیں؟ 2 جواب ہو جائے۔ سیدہ صدیق کو عادل سمجھتی ہیں اور عادل سمجھ کر ان کی بارگاہ میں تشریف لے گئیں، تم کیوں غاصب اور ظالم کہتے ہو؟ پتہ چلا کہ رسول خدا کی بیٹی کا عقیدہ اور تھا، تمہارا عقیدہ اور۔
سوالات سمجھو. اگلی بات میں عرض کرنے لگا ہوں، سیدہ گئی نہیں ہے. جس بخاری میں آپ جانے کا ذکر کرتے ہیں اس میں ارسلات کا ذکر بھی ہے کہ سیدہ نے پیغام بھیجا تھا. پیغام بھیجا تھا کیا کرو گے باغ فتح کے بارے میں؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا میں وہی فیصلہ کروں گا جو رسول خدا فیصلہ کیا ہے. اور یہاں میں آج سے کوئی تقریباً 5 سال پہلے انوار لوم کے سٹیج پر بھی قبلہ حضور امیر اہل سنت مظہر غزالی زماں حضور سید مدر سعید شاہ صاحب کاظمی رضا مجدہ کی موجودگی میں نے ایک چیلنج کیا تھا، پھر اس کو دہراتا ہوں. میں نے یہ چیلنج کیا تھا کہ لوگ مال پر قبضہ کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں تو وہ مال موجود ہوتا ہے. اگر صدیق اکبر نے اتنے بڑے رقبے پر قبضہ کیا تھا تو پھر جب فوت ہوئے پیسے تو صرف 5 روپے تھے جو کفن کے بھی پورے پیسے نہیں بنے. پیسہ گیا کہاں گیا وہ پیسہ؟ 2 پرانی چادریں کفن بنتا ہے، 5 روپے کی ایک چادر کفن کی ملتی ہے. وہ صدیق 2 پرانی چادریں کفن کی لے کر دنیا سے جا رہا ہے، تو پیسہ کہاں چلا گیا؟ اس وقت حضور مدر سعید شاہ کاظمی صاحب نے مجھے سینے سے لگایا، کہا مولانا آپ نے حق بات کی. میں یہ چیلنج دہرا رہا ہوں، کہاں گیا وہ پیسہ؟ کہتے ہیں نا کہ بچہ بغل میں اور ڈنڈورا شہر میں. مال تو ان کے گھر موجود ہے. یہ تمہارے گھر کی کتاب میں لے کر آیا ہوں، نہج البلاغہ کی شرح ہے ابن ابی الحدید، یہ 20 جلدوں میں ہے اور یہ جلد نمبر 15 اور 16 میرے پاس موجود ہے. اور میں شیعہ حضرات تک بڑے محبت اور پرامن طریقے سے یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، خدا کے لیے آؤ اپنی کتابیں پڑھو. آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ باغ فتح استعمال کہاں ہوتا تھا. نہیں آپ کی سبحان اللہ کی داد نہیں ہے، کہاں استعمال ہوتا تھا؟ زیب داستان کے لیے یہ تو کہہ دیا جاتا ہے کہ حق نہیں ملا. چلو صدیق اکبر نے اس مال کو کیا کیا ہے، کہاں استعمال کیا ہے؟ نہ مانو ہماری بات، رد کر دو ہماری بخاری کو، رد کر دو ہماری مسلم کو، رد کر دو ہمارے فقہ حنفی کے معیارات کو. آؤ اپنی کتاب پڑھو. اور اس کتاب کا صفحہ 216 ہے کہ جب سیدہ نے پیغام بھیجا جناب صدیق اکبر کے پاس تو آپ نے فرمایا ان مالک لابیک کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاخذ من فدک قوتکم ویقسم الباقی ویعمل منہ فی سبیل اللہ. جب یہ بات سیدہ نے پوچھی تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ جیسے اللہ کے رسول فدق کا استعمال کرتے تھے کیا میں اسی طریقے سے نہ کروں؟ تو قالت اسنا بہا کما یسنا بہا ابی. سیدہ نے حکم دیا کہ جیسے میرے والد گرامی کرتے تھے تم بھی اسی طرح کرو. پھر فرمایا اللہ مشہد، یا اللہ تو گواہ ہو جا. اور آگے جو ہے وہ میں شیعہ حضرات کو ہاتھ جوڑ کر میڈیا کی اس بے علم عورت تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، خدا کے لیے پڑھو. ابو بکر صدیق نے اپنے گھر میں کچھ نہیں رکھا. کان ابو بکر یاخذ غلتها فیدفع الیہم منها ما یکفیہم. یار یہ عجیب غاصب ہے کہ حال بھی خود چلواتا ہے
کاشت بھی کرواتا ہے، فصل کٹواتا بھی ہے، دانے بھی بنواتا ہے، جب تیار ہو جائے تو سارا آل رسول کو دے دیتا ہے۔ یہ عجیب غاصب ہے دنیا میں یا کچھ تو انصاف کی بات کرنی چاہیے۔ خدمت کر کے آل رسول کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتا ہے۔ ایسے عظیم انسان کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے اس کا یہی حق ہے کہ اس کو غاصب قرار دیا جائے۔ خدا کے لیے کچھ پڑھو۔ اور پھر چونکہ میں سوالات کا سلسلہ قائم رکھے ہوئے ہوں، میں یہ بھی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ چلو جناب ابو بکر صدیق نے سیدہ کائنات کو حق نہ دیا، جناب عمر نے 12 سال 5 مہینے حق نہ دیا، جناب عثمان نے 12 سال 6 دن حق نہ دیا، 4.25 سال علی المرتضی خلیفہ رہے، انہوں نے کیوں نہ دیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت۔ اب یہ یہاں کر ناکام ہو چی مجی کرتے ہیں، جی یوں نہ دیا، یوں نہ دیا، کیوں نہیں دیا؟ جب حق تھا تو کیوں نہیں دیا؟ اب میں صرف یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ سیدہ کا اگر حق ہے تو نہ دینے والا صرف صدیق اکبر نہیں ہے، یہ حق نہ دینے والا علی المرتضی بھی ہے۔ جو فتویٰ صدیق پہ لگاؤ گے وہی فتویٰ جناب علی المرتضی پہ بھی لگانا ہوگا۔ پھر ہے جرت تو لگاؤ جناب علی المرتضی پہ فتویٰ۔ انہوں نے کیوں نہیں دیا؟ 4.25 سال اقتدار آپ کا رہا، اور کوئی ہو سکتا ہے کہ گمراہ کرنا چاہے لوگوں کو کہ جناب سیدنا امیر معاویہ کے قبضہ میں یہ تھا۔ نہیں، یہ مدینے سے صرف 24 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور یہ علاقہ جناب مولا علی کے زیر کنٹرول تھا۔ یہ سارا علاقہ جناب علی المرتضی کے زیر تسلط تھا۔ جب اپنے کنٹرول میں باغ فدق تھا وہ نہیں دیا جناب سیدہ کی اولاد کو، تو پتہ چلا یہ تمہارا حق ہے نہ یہ نہ حق ہے، تم غلط بکواس کرتے ہو۔ اور اگر علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے صدیق اکبر کے فیصلے پر اعتماد کیا ہے اور 100% اعتماد کیا ہے، تو پھر تم کیوں بے اعتمادی کرتے ہو؟ علی المرتضی اعتماد کرتے ہیں اور تم بے اعتمادی کرتے ہو، پھر کس منہ سے نعرہ حیدری لگاتے ہو؟ کس منہ سے نعرہ حیدری ہے؟ میں سختی نہیں کر رہا، میں صرف احقاق حق کے لیے، تفہیم کے لیے، سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ اور حق بیان کرنا یہ کہیں بھی جرم نہیں ہوتا۔ اب آئیے میں 2 ائمہ طاہرین کے فیصلے آخر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ قانون ہے کہ صاحب البیت ادریٰ بالبیت، جو گھر والا ہوتا ہے وہ گھر کے حالات زیادہ جانتا ہے۔ اب ہمیں نام نہاد بے وضو لوگوں کی بات مانے، نہ شکل نہ عقل ان کی بات مانے، میڈیا پہ بیٹھی ہوئی ایک ننگے سر نام نہاد عورت کی بات مانے، یا ہم سیدنا امام محمد باقر کی بات مانے؟ ان کے مقابلے میں ان کا کیا مقام اور ان کی کیا اوقات ہے؟ سیدنا امام زین العابدین کے 2 بیٹے ہیں، ایک جناب امام محمد باقر ہیں اور ایک جناب امام زید ہیں۔ ان دونوں بھائیوں کی بات میں آپ کو سناتا ہوں، اسی کتاب کے صفحہ نمبر 220 پر ہے، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید اس کو کہتے ہیں، صفحہ 220 ہے اور جلد نمبر 16 ہے۔ سیدنا امام زید بن امام زین العابدین سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اے ملا لو رجع الامر الیہ لقضیت فیہا بقضاء ابی بکر
فرمایا لوگوں ابو بکر پہ اعتراض نہ کرو، اگر میری بارگاہ میں یہ فیصلہ ہوتا تو میں بھی وہی فیصلہ کرتا جو جناب ابو بکر صدیق نے فیصلہ کیا۔ اب ان کے بڑے بھائی جو ائمہ طاہرین میں سے ہیں، سیدنا امام محمد باقر، جو میرے امام اعظم ابو حنیفہ کے محسن بھی ہیں، استاد بھی ہیں، اور میرے امام کی تربیت کرنے والے بھی ہیں، سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عظمت کو اربوں سلام ہو، کروڑوں سلام ہو۔ سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اسی صفحہ پر ہے۔ ایک آدمی نے پوچھا جعلنی اللہ فداک ارأیت ابا بکر و عمر هل ظلماکم من حقکم شیئا۔ ایک آدمی نے یہ کہا حضور میری جان آپ پر فدا ہو جائے، کیا فاروق اعظم نے اور ابو بکر صدیق نے آپ کا حق مار کر کوئی ظلم کیا تھا؟ یعنی باغ فدق تو یا ذہبا من حقکم بشیء، کچھ تمہارا حق انہوں نے لے لیا تھا، غصب کر لیا تھا؟ فقال لا کہنے کے بعد اب میں انتہائی توجہ طلب الفاظ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ والذی انزل القرآن علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا ما ظلمنا من حقنا مثقال حبۃ من خردل۔ اس وقت امام محمد باقر نے سر پہ قرآن رکھا اور قرآن رکھ کر کہا تم تو باغ کی بات کرتے ہو، ہمارا تو رائی برابر حق بھی کسی نے نہیں مارا، باغ تو بڑی۔ کیا امام محمد باقر کے مقابلے میں ہم کسی ٹی وی اینکر کی بات مان لیں گے؟ امام محمد باقر کے اس قرآن کے مقابلے میں ہم کسی مجتہد اور ذاکر کی بات مانیں گے؟ امام محمد باقر کے اس فتوے کے مقابلے میں ہم پوری کائنات کو ایک طرف رکھ دو، ہم ٹھکرا دیں گے، امام محمد باقر کی بات کو ہم تسلیم کریں گے۔ اور پھر ان کا قرآن، ان کی قسم کا بھی اعتبار نہیں ہے۔ کیا مانا ہے؟ جی یہ شیعہ حضرات کی جی یہ قوم کی چھپی ہوئی ہے جی قدیم ترین کتاب، چھاپا بھی قدیم ہے، اور نہج البلاغہ کی شرح ابن ابی الحدید اس کا نام ہے، مصنف کا اسی کے نام پر، اس کو مختصر نک نام اس کا حدیدی بھی ہے، شرح حدیدی بھی اس کو کہتے ہیں، 20 جلدوں میں ہے، اور بڑی خوبصورت بات خود نقل کر گئے کہ حضرت امام محمد باقر نے جب یہ بات کی تو اس نے کہا جال تو فدا کا افاتولاہما، میری جان آپ پر قربان ہو، کیا میں حضرت ابو بکر اور عمر سے محبت کیا کروں؟ فرما نام ویحکا، افسوس، تولیہما فی الدنیا والآخرہ وما اصابک ففی اونکی۔ فرمایا افسوس، ان کے ساتھ دنیا اور آخرت میں دوستی کر، اگر صدیق اور فاروق کی دوستی کی وجہ سے تجھے کوئی نقصان ہو تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ امام محمد باقر کہہ رہا ہے، کوئی عام پیر نہیں کہہ رہا، میرا گریبان پکڑ لینا، اگر صدیق اکبر اور فاروق اعظم سے محبت کرنے سے کوئی نقصان ہو تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ اور پھر جو اگلی بات کی، فرمایا فعل اللہ بالمغیرۃ وبنان فانما فکذب علینا اہل البیت۔ فرمایا دو بندوں کا نام لیا، مغیرہ اور بنان کا، اللہ ان کو تباہ کرے، انہوں نے اہل بیت پر جھوٹ اور بہتان باندھا۔ جھوٹ اور مغیرہ اور بنان دو کے نام ہیں، انہوں نے اہل بیت پر بہتان باندھا ہے اور کس بیانی کی ہے۔ اور علماء کے لیے میں یہ بھی عرض کروں کہ یہاں ایک جملے سے آپ کو وہ بڑا گمراہ کرتے ہیں، وہ جملہ کیا ہے کہ غضبت فاطمہ تو فلم تتکلم حتی ماتت، صحیح بخاری میں یہ الفاظ ہیں کہ جی حضرت سیدہ نے بات نہ کی، غضبناک ہو گئی، یہاں تک کہ آپ کا وصال با کمال ہو گیا۔ میں
اتنی دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اصل روایت کے الفاظ نہیں ہے، اور یہ بات بھی بڑی عجیب ہے کہ یہ جو باغ فتح کی روایت بیان کرتے ہیں، یہ روایت نہیں حضرت سید عائشہ صدیقہ کی ہے، ان کی روایت ہے. اور یہ جو الفاظ ہیں یہ صرف زہری صاحب نے بیان کیے ہیں، لیکن جب کتاب ہماری ہے، بخاری ہماری ہے، روایت ہماری ہے، تو اس کا صحیح ترجمہ اور مفہوم سمجھنا بھی تو ہمارا ہی حق ہے نہ کہ کسی غیر کا. یہ حق ہے. آئیے علماء کے لیے میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہاں فاعل کوئی ذکر نہیں ہے. فغاضبت فاطمہ، تو حضرت فاطمہ غضبناک ہوئی کس پر؟ علی نفسہا. کاش مولانا فروخ خان صاحب کی طرح سب صاحب ذکاوت ہوں تو آپ میری بات کی داد دیے بغیر نہیں رکھ سکتے. فغضبت علی نفسہا، اپنے نفس پر. یہ راوی چونکہ راوی ہے نا، اور راوی کی وضاحت بھی محدثین کر رہے ہیں. فغضبت علی نفسہا، اپنی ذات پر ناراضگی کا اظہار کیا. فلم تتکلم ما ابی بکر، دنیا کا کوئی آدمی دکھائے یہ نہیں ہے. فلم تتکلم فی ہذہ المسئلۃ، اس مسئلے میں پھر کلام نہ کیا. حتی ما تک، یہاں تک کہ مثال ہو گیا. اگلے دن میں نے فیس بک پر سنا، ایک صاحب بڑے تمتراک سے کہہ رہے تھے جی انہوں نے بتایا نہیں ہے خلیفہ اول کو رات کو دفن کیا گیا، ان کو اطلاع نہیں دی. میں نے انہیں پیغام پہنچایا کہ حضرت خدا کے لیے اس وقت کے جغرافیائی لحاظ سے مجھے یہ تو بتائیں کہ حضرت علی کے گھر سے صدیق کا گھر دور کتنا تھا؟ یار کوئی عقل کی بات کرو. 100 قدم نہیں بنتے. یعنی اسی مسجد میں اس وقت جو مسجد نبی شریف تھی، اس وقت اسی مسجد میں ایک کھڑکی حضرت علی کے گھر کا دروازہ ہے، ایک کھڑکی صدیق اکبر کے گھر کا دروازہ ہے. جی بتایا نہیں. کیسی باتیں یاد کرتے ہیں. 5 مرلے درمیان میں فاصلہ نہیں اور بتا نہیں گیا. خدا کے لیے کچھ عقل کی بات کرو. کیوں نہیں بتایا گیا؟ اور پھر یہ کتنا بڑا الزام ہے کہ ایک بخشی بخشائی جنت کی مالکن کے جنازے کے فوائد سے امت کو محروم رکھنا، یہ حضرت علی پر سوالیہ نشان نہیں کرتے ہیں. آؤ یا تو تم بخشے جاؤ گے یا تمہارے سبب سے وہ بخشا جائے گا. اور جب سیدہ کائنات کا جنازہ ہو تو اس کو بے شک ہوا رات کو ہے، اس میں بھی حکمت ہے، لیکن پڑھانے والے جناب ابو بکر صدیق. گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر. طبقات ابن سعد پڑھ کے دیکھیں، البدایہ والنہایہ پڑھ کے دیکھیں، تاریخ طبری پڑھ کے دیکھیں، سب متفق ہیں کہ جناب علی المرتضیٰ نے کہا اے خلیفہ رسول آپ ہی حق رکھتے ہیں سیدہ کا نماز جنازہ پڑھانے. ایک اور بات بھی مجھے بڑی عجیب لگی، کہا جی بتایا نہیں. ایک طرف جب سیدہ بیمار ہوئی تو ان سے ذرا پوچھو تیمارداری کس نے کی تھی؟ تیمارداری کرنے والی، خدمتگاری کرنے والی جناب اسماء بنت امیس صدیق اکبر کی بیوی ہے، اور بیوی کو پتہ ہے، گھر والے کو پتہ ہی نہیں. ہم قوم لا یعقلون. بیوی خدمتگار ہے، بیوی کو وصیت فرما رہی ہے، اور یہ جو چارپائی کے اوپر وہ جو شاخیں رکھتی ہیں یہ کس نے بتایا تھا؟ یہ جناب اسماء بنت امیس صدیق اکبر کی مقدس بیوی نے بتایا تھا. ان کو آپ نے راز کی باتیں کی، ان تک آپ نے ساری وصیتیں کی، تو بیوی کو یہ ساری باتیں بتائی جا رہی ہیں راز کی، اور شوہر سے خفیہ رکھا جا رہا ہے. بات عقل کی ہے خدا کے لیے. یا نفرتوں کو چھوڑو، قدورتوں کو چھوڑو، ملک میں فرقہ واریت کی آگ نہ بھڑکاؤ.
پہلے ہی ملک کے پلے کچھ نہیں ہے. آؤ ذرا بجائے ٹی وی پر باس مباحثے کرنے کے، بجائے جاہل لوگوں کے ہاتھ میں یہ مسئلہ دینے کے، آئیے ہم بیٹھ جاتے ہیں، کتابیں لے کر بیٹھ جاتے ہیں، تمہاری ہی کتابیں، ہم تمہاری کتابیں تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں. اگر ہمارا موقف سچا نہ ہو تو بے شک ہم خود اپنے جھوٹے ہونے کا اعلان کریں گے. اگر ہمارا موقف سچا ہو تو پھر مان جاؤ کہ صدیق کی صداقت بلا ریب و بلا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میرے ساتھی ہیں سبحانی صاحب، صرف 3 مصرے ان کو شوق ہے حضرت اکبر کی بارگاہ. جی بالکل. درود پاک تمام حضرات. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلام علیہ یا اکبر ہے ساڑھے جن تیجا صدیق اکبر ہے سنیا دی پہچان صدیق اکبر ہے ساڑھے جن تیجا صدیق اکبر ہے ساڑھے جن تیجا صدیق اکبر ہے سب تو پہلے کلمہ نبی دا جے پڑھیا سب تو پہلے کلمہ نبی دا جے پڑھیا سب تو پہلے کلمہ نبی دا جے پڑھیا او پہلا انسان صدیق اکبر ہے ساڑھی جند تیجا صدیق اکبر ہے گھر دا سارا مال متا مدنی سائی تو گھر دا سارا مال متا مدنی سائی تو کر دیتا قربان صدیق اکبر ہے ساڑھی جند تیجا صدیق اکبر ہے کملیا بندیا کملیا بندیا غاصب آپ منایا کی یہ پوری محبت والا تو سبحان اللہ کملیا بندیا غاصب آپ منایا کی کملیا بندیا غاصب آپ منایا کی حق سچ دا عنوان صدیق اکبر ہے حق سچ دا عنوان صدیق اکبر ہے ساڑھی جند تے جان صدیق اکبر ہے آخر شیر اور چوتھا شیر اس دے بارے اور مساجد کیا رکھا اس دے بارے اور مساجد کیا رکھا جنت دان گران صدیق اکبر ہے ساڑھی جند تیجا ہاں ہاں جی 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 حضور صرف چند منٹ
سارے مبلغ اعظم صاحب بیٹھے ہیں. کوئی بات نہیں حضرت، یہ حضرات محترم بیٹے بیٹھ جائیں. اچھا ٹھیک ہے. یہ علامہ مناظر اعظم مفتی نصیر الدین صاحب حسنی کے اس معرکہ آرا اور حقائق کشا خطاب کے بعد الحمدللہ بہت سے حضرات جو شکوک و شبہات کا شکار ہو سکتے تھے وہ مطمئن ہو گئے ہوں گے. حضرت نے حقائق کی نقاب کشائی فرمائی ہے. ہم شکر گزار ہیں مبلغ اعظم ادارت المصطفیٰ علامہ محمد حفیظ اللہ مصطفی صاحب کے کہ وہ تشریف لائے ہیں اور انہوں نے ہماری گزارش کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے وہ یہاں تشریف فرما ہوئے. تمام دوست تشریف رکھیں، تمام دوست تشریف رکھیں. حضرات تشریف رکھیں، مہمانان گرامی کو جانا ہے. آپ تشریف رکھیں، حضرت قبلہ کا خطاب ہونا ہے. آپ تشریف رکھیں. جی ٹھیک ہے حضور، ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کر جواب دیجئے. نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ اٹھا کر بھائی. جیسے نعت خانوں کی نعتوں میں آپ جھومتے جانتے ہیں نا، ایسے علمی گفتگو میں بھی آپ کو ذوق کا مظاہرہ کرنا چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، صداقت صدیق اکبر، عدالت فاروق اعظم، شہادت ذو النورین، شجاعت علی. نعرہ